السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جب ہم نے کل پڑھا کہ شیبہ کے یہاں اب بچہ ہوا تو اب ان کے یہاں دو بچے پیدا ہو گئے۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل ہوتی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ اب اس کو بہت جب اس کے اپنے بچے ہو گئے تو اس نے آہستہ آہستہ عدنان اور شیبہ نے آہستہ آہستہ جو ہے زین کو اتنا کیئر نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا، عدنان تو ابھی بھی اس سے پہلے کی طرح پیار کرتا، مگر اس کے پاس وقت کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کے بکھیروں میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی، زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اس سے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم نہیں خاص سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسی ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع ملا، جس سے اس پہ یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہے۔ اس کے انکشاف سے اگرچہ اس سے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس کی ان پر یہ ظلم نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ جب عدنان جو ہے اس کو اپنا اتنا پیار نہیں ملا جو عدنان کا پیار اس کو مل رہا تھا، لیکن شیبہ کا پیار اتنا نہیں مل رہا تھا، تو آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آنے لگا زین کو کہ مجھے اب کم پیار ہونے لگا ہے، لیکن عدنان اس کو پیار کرتا ہے، لیکن عدنان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ تو کیا ہوا، جب ایک دن یہ کالج جا رہا تھا، اس کو کسی بچے نے کہا کہ اصل دلیل اس کہانی جو ہے اس کو وہ سنائی گئی کہ آپ کے جو اپنے والدین یہ نہیں ہے، چونکہ آپ کے والدین جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اب آپ کو جو یہ پالتے ہیں جن کو آپ ماں باپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے اپنے ماں باپ نہیں ہے۔ تو اس کو اس ٹائم اتنا صدمہ لگا، اتنا دکھ پہنچا اس ٹائم جب اس نے یہ سنا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں بلکہ یہ پالنے والے ہیں۔ ماں کے برتاؤ نے زین کو دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگی۔ عدنان نے شیبہ اور دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ زین اب ایم.کام کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر سے کنارہ کشی ہونے پر مجبور کیا، اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ تو کیا ہوا، جب آہستہ آہستہ جو بچے دو لڑکے جو بڑے ہو گئے اور ان کی جو ماں ہے شیبہ، اس نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ یہ آپ کا بھائی نہیں ہے بلکہ آپ کا یہ ہے شریک۔ تو بچوں کے ذہن میں بھی یہ آیا، اور شیبہ تو آلریڈی سمجھتی تھی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، تو وہ آہستہ آہستہ مجبور ہو گیا وہ گھر سے نکالنے کے لیے۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسے بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بھائی بلا بیوپار میں کیوں کر سرخ رو ہوتے، وہاں تو پتا مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ یہ کام کا تھا جو ان کے بس سے باہر تھا۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا۔ حصہ داروں نے بھی جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالا پھٹ گیا۔ تو جب اس نے عدنان نے دیکھا کہ اس کے بچے جو ہے بہت آوارہ ہوئے، وہ دونوں بچے، تو ان کے دماغ میں بہت بدگمانی تھی، آوارہ پن انہوں نے کیا ہے۔ بہت سمجھایا اس کو، لیکن انہوں نے وہ بالکل نہیں سمجھے۔ تو عدنان نے ان کو اپنی دکان پہ رکھا، اپنے کاروبار میں رکھا، لیکن وہاں بھی انہوں نے اچھا کام نہیں کیا۔ تو اتنا پریشان رہا عدنان، وہ کچھ نہیں کر پایا، تو آہستہ آہستہ اس کا دیوالا جو ہے وہی پھٹ گیا کہ اتنا پریشان ہونے کے باوجود اس کو یہ اپنا بالکل کچھ نہیں کر پایا، تو بہت پریشان رہا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، دولت کیا گئی، صحت میں بھی جواب دیا۔ بیماری اس طرح آن دبوچ دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں کو گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کیا۔ اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا، اب تو وقت کی روٹی بھی نہیں میسر ہوئی۔
गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती है? आवारा बेटी तो बाप के कंगाल पाकर बहुत ही जाने किधर निकल चुके। एक शेबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिया जा रही थी। अपनी अपनी जगहों पर दोनों को ये ख्याल अब रह कर परेशान कर रहा था कि उन्हें ज़हन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा है। जब इसको अब डॉक्टर ने ये बोला कि आपको गुर्दा जो है आपके गुर्दा चेंज करने होंगे, लेकिन उसके पास ऐसी हालत नहीं थी, उसके पास ऐसे पैसे भी नहीं थे, बहुत अमीर थे पहले ये। अब उनके पास 2 टाइम की रोटियां भी नहीं थी टाइम पे। अब बहुत ज़्यादा इनको ये परेशानी हो गई कि बहुत पछताते थे कि हमने ये क्या किया, हमने जो ज़ैन को घर से निकाल दिया है। प्यारे बच्चों, इससे आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।